بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ایضا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو اپنی امت ہی نہیں بلکہ سارے لوگوں میں سب سے زیادہ خیر والا فرمایا ہے، اور پہلے وہ لوگ سب سے زیادہ خیر والے ہیں کہ جو قرآن کریم کی تعلیم خود حاصل کرتے ہیں اور قرآن کریم کی تعلیم دوسروں کو دیتے ہیں، علوم اسلامیہ خود بھی پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی وہ رائے ہدایت کا سبب بنتے ہیں، ان کے لیے معلم بنتے ہیں. دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، کہ سب سے زیادہ خیر والے لوگ وہ ہیں کہ جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے دن رات شب و روز اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں اور اپنی بساط کے مطابق ان کے ساتھ خیر والا معاملہ، تعاون والا معاملہ روا رکھتے ہیں. مجھے اس میں بڑی سعادت میرے لیے ہے کہ 2005 میں الرشید ٹرسٹ کی جانب سے زلزلہ زدگان کے اعتبار سے مجھے خدمت کا موقع اللہ رب العزت نے عطا فرمایا. میں مظفر آباد، جہلم ویلی اور نیلم ویلی، اور ہمارا بیس کیمپ مظفر آباد تھا. میں نے وہاں دیکھا کہ اسلامی جماعتیں اور اسلامی ادارے سب سے زیادہ لوگوں کی خدمت میں دن رات اپنے آپ کو مصروف رکھتے تھے، بلا معاوضہ، بلا کسی تشہیر کے، بلا کسی فائدے کے، اور وہ اپنے آپ کو لوگوں کی خدمت میں دن رات مصروف رکھتے. اور کئی اسلامی اداروں کے کارکن وہ حادثات کے نظر ہوئے. ہر مقام پر ہم نے دیکھا، چاہے سیلاب زدگان ہو، چاہے کوئی بھی آفت ارضی و سماوی ملک عزیز پر آن پڑے، تو اس وقت دینی ادارے، ان کے اراکین، ان کے کارکن، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ دینی مدارس اور وفاق المدارس اور دیگر وہ ادارے جو وفاق سے بھی ریلیٹڈ یا منسلک نہیں، وہ بھی اس میں پیش رہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جملہ مساجد، جو بڑی بڑی مساجد ہیں، ان کے ائمہ اکرام اپنے اپنے طور پر اپنی بساط کے مطابق وہ عوام کی خدمت کے لیے پیش رہتے ہیں. چاہے امت مسلمہ کا کہیں بھی کوئی حادثہ رونما ہو، اور یہ حضرات بڑے درد دل کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں. انہی مدارس دینیہ میں جامعہ عبداللہ بن مسعود بھی شامل ہے، جس نے قوم پر ایسی آفت آنے کی وجہ سے جو افراتفری اور جو مفلوق الحالی یہاں پیش آئی، اس میں جامعہ نے بھی اپنے دروازے سارے لوگوں کے لیے بلا امتیاز، مذہب، مسلک، زبان، علاقہ کے، ان کے لیے کھول دیے، اور اپنی گود کو انہوں نے وسیع کر دیا کہ جو آئے یہاں رہے. ہم اپنی بساط کے مطابق ان کے ساتھ خورد و نوش سے لے کر رہائش تک اور طبی امداد تک ہم ان کے ساتھ یعنی شانہ بشانہ ان کی خدمت کرتے رہیں گے. دوسرے دینی اداروں کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ سے میری خصوصاً یہ درخواست ہے کہ آپ مفلوق الحال ملکی حالات کے اندر جو لوگ اس آفت کی زد میں آتے ہیں، ان کا تعاون آپ دینی جماعتوں اور دینی مدارس اور مساجد کے توسط سے کریں، تاکہ ان مصیبت زدہ لوگوں کو جب دینی لوگوں کے ساتھ، دین سے منسلک لوگوں کے ہاتھوں سے ان کا تعاون ہوگا، تو پھر وہ دین کی طرف خود بخود جو ہے وہ کھینچے چلے آئیں گے. یہ بھی ایک دعوت کا بڑا میدان ہے. ہم اس آفت میں دیکھتے ہیں کہ دینی مدارس کے طلباء گلی کوچوں میں وہ صفائیاں کر رہے ہیں، جبکہ دینی اداروں کے علاوہ باقی جتنی بھی تعلیمی یا رفاعی تنظیمیں ہیں، ان کے کارکن ہمیں وہاں نظر نہیں آتے. میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت دین والوں کو بلندی عطا فرمائے اور امت مسلمہ ان پر اعتماد کر کے اپنے جتنے بھی وظائف ہیں، جتنے بھی صدقات و زکوٰۃ ہیں، جتنے بھی ڈونیشن کے طریقے ہیں، وہ ان کے ہاتھوں سے مفلوق الحال مصیبت زدہ لوگوں تک پہنچائے، تاکہ ان کو دورہ نفع ہو. وما علینا